پھر آپ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، جھوٹے دعوے، جھوٹے بالکل جھوٹ پر مبنی دعوے. کہتے ہیں کہ مجھے آ کر آپ کہیں، گریبان پکڑ کے کہیں کہ انجینئر صاحب آپ نے جو کتابیں ٹیبل پہ رکھی ہیں آپ کا عقیدہ ان کے مطابق نہیں ہے. مجھے آ کے آپ کہیں نا گریبان پکڑ کے کہ جی انجینئر صاحب جو آپ نے کتابیں رکھی ہیں آپ کا عقیدہ اس کے مطابق نہیں ہے، ہم تو ابھی تک ترس رہے ہیں کہ کوئی چیز نکالیں ہماری. ٹھیک ہے نا جی، فیل ہے سارے. کہتے ہیں گریبان پکڑ کے آپ کہیں. بھئی ہم آپ کا گریبان بھی نہیں پکڑتے، ہمیں آپ بلائیں تو صحیح. ہم آپ کو ادب و احترام سے کہیں گے مرزا صاحب آپ کی یہ غلطی ہے، دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ لکھا ہے. جو کتابیں آپ کے سامنے پڑھی ہوں گی وہی کتابیں کھول کے آپ کو ادب و احترام کے ساتھ بتائیں گے. آپ ہمیں بلائیں تو صحیح. کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گریبان پکڑ کے؟ ان جاہلوں سے جو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جن کو ہم بتاتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ گریبان پکڑو. چلو انہی کو آپ دعوت دے لو نا، کسی کو یہ اجازت تو دو، کسی عام بندے کو ہی اجازت دے دو کہ وہ آپ سے آ کر جو 1 to 1 سوال کر سکے اور وہ ریکارڈ ہو جائیں. جب آپ ایسا کریں تو مجھے بتا دیں، میں ایک عام شخص کو بتا دوں گا جو آپ کا ڈسا ہوا ہوگا اور جس نے ہماری وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے اعلان برات کیا ہوگا، وہی آپ کے پاس چلا جائے گا. جو آپ کا شہدائی رہا کسی دور میں، وہی آپ سے 1 to 1 سوال کرے گا اور بتائے گا آپ کو کہ آپ کا عقیدہ ان کتابوں کے مطابق ہے کہ نہیں. آپ تو کہتے ہیں نا یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہوئی ہیں. وہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا. مرزا صاحب کتابیں تو عربی آپ نے سامنے رکھی ہیں، عربی آپ کو پڑھنی نہیں آتی تو پھر کیسے پڑھی ہوئی ہیں آپ نے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کہیں کہ ترجمے پڑھے ہوئے ہیں تو ترجمے سامنے رکھیں پھر، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پڑھے نہیں ہوئے، پڑھے ہوئے ہیں. چلو پھر آپ کی بات کوئی مانے. تو عربی کتابیں آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو عربی آتی ہی نہیں ہے. ہم بارہا یہ بات بتا چکے ہیں، آگے بھی اس کا ذکر آنے والا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی تک ترس رہے ہیں کہ کوئی چیز نکالے ہماری. فیل ہیں سارے. کہتے ہیں سارے فیل ہیں، کوئی میری غلطی نکال نہیں سکا. مرزا صاحب کتنی باتیں تو ہم نے آپ کی خیانتیں، آپ کی جہالتیں، آپ کے جھوٹ، آپ کی تحریفیں وہ نکال کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. جواب ریپلائی ٹو شیخ توصیف الرحمان آپ لکھ دیتے ہیں، ریپلائی ٹو مولانا طارق جمیل، ریپلائی ٹو مفتی طارق مسعود، ریپلائی ٹو فلاں لکھ دیتے ہیں. جب ہماری بات ہی آتی ہے، جو ہم نے آپ سے سوال کیے ہیں، مدلل گفتگو کرنے کے بعد، احادیث دکھانے کے بعد آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ بتائیں آپ نے اس میں ڈنڈی کیوں ماری ہے، اس کا ترجمہ یہ غلط کیوں کیا ہے، اس میں تحریف کیوں کی ہے، اور یہ بات اس کی سند کیا ہے، کہاں سند ہے، اب جھوٹی روایتیں کیوں پیش کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا. جواب نہیں دیتے ہوتے جی، جواب نہیں ہوتا. آپ یہ کہتے ہیں. جواب دیے بھی جاتے ہیں کچھ لوگوں کو، جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے میں تھوڑا بہت جواب دے لوں گا وہاں دیے جاتے ہیں. جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جواب کوئی نہیں ہے پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اور خود ہی آپ کہتے ہیں کہ علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا. ٹھیک، وہ کلپ بھی آپ کا دکھائیں گے آپ کو. علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا. علم جو ہے تلوار ہوتی ہے، علم تو ایٹم بم سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے علم کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہوتا، علم تو تلوار ہے. اور میری وائف مجھے اگلے دن کہہ رہی تھی کہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ علم تلوار ہے. اب آگے سمجھ آیا کہ واقعی علم تلوار ہے. علم وہ تلوار ہے جس کے آگے ایٹم بم بھی کام نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم بم ہو گیا نا ہمارا جو کام اللہ کے فضل و کرم سے، تلوار بن کر لٹک رہا آپ کے سامنے، اسی لیے تو جواب کیوں نہیں. آپ کہتے جواب نہیں دوں گا. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ترس رہے ہیں کہ کوئی چیز ہماری نکالے. سارے فیل ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو پاس ہو گئے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ فیل ہو گئے ہیں مرزا صاحب. اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں، سارے کلپ آن دی ریکارڈ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور ان کے جواب دیں، پتہ چلے کہ آپ واقعی سچے ہیں. گھر میں بیٹھ کر دعوے تو سارے لوگ کرتے رہتے ہیں نا، اس طرح کے بلند بانگ نعرے مارتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ظالم آدھی حدیثیں لکھتے ہیں، آدھی حدیثیں لکھتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آدھی حدیثیں کون لکھتا ہے. کہتے ہیں ہمیں کوئی بتائے تو صحیح آ کر کہ ہماری غلطی ہے. تو مرزا صاحب آپ اجازت دیں، مہربانی کریں، ہمیں ایک دعوت دیں، لیٹر لکھیں ہمیں، یا ویسے ہی اپنے لیکچر میں کہہ دیں کہ حافظ ابو یحییٰ نورپوری کو اجازت ہے آنے کی، وہ آ کر بات کر لیں. ہم انشاءاللہ حاضر ہیں ادب و احترام سے. گریبان نہیں پکڑیں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا گریبان پکڑیں، ہم نہیں پکڑیں گے، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھیں تو صحیح، بات تو کریں، سنیں تو صحیح.
آپ کسی کو سنانے کا موقع ہی نہیں دیتے, کسی کو سنتے ہی نہیں, پھر کہتے ہیں جی ہم ترس رہے ہیں. کس چیز کو ترس رہے ہیں مرزا صاحب؟ ہم ترس رہے ہیں. آپ کو دعوت ہے, جب آپ کا دل چاہے آپ فون کریں کہ میں آ رہا ہوں, ہمارے پاس تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کی جو ضیافت بھی کریں گے, آپ کا ادب و احترام کے ساتھ آپ سے ٹیبل ٹاک کریں گے آن دی کیمرہ, یا آپ ہمیں دعوت دے دیں, ہم آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ, اور گریبان نہیں پکڑیں گے, بڑے ادب و احترام سے آپ کے سامنے آپ کی پوری حقیقت اور اصلیت واضح کریں گے. اس طرح جھوٹے بیان دینا گھر میں بیٹھ کر, اور کہ دیکھو جی ہم ابھی ترس رہے ہیں, کوئی آئے تو صحیح جی, کوئی ہمیں بتائے تو صحیح جی, یہ اس طرح کی باتیں نہ آپ کیا کریں. آپ کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں, علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں. علماء یہود کا کردار ہے ان علماء کا. ہم آپ کو بتاتے ہیں مرزا صاحب کہ آپ نے حدیث میں تحریف کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شراب نوشی کا الزام لگایا. یہ علماء یہود کا کردار ہے کہ نہیں؟ ہماری ویڈیو آن دی ریکارڈ موجود ہے, کئی سالوں سے موجود, اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دی. ایک تو اس روایت کی سند ضعیف ہے, دوسرا اس روایت کے الفاظ بھی بالکل ایسے نہیں ہیں جو آپ نے بنائے ہیں, اس کا ترجمہ آپ نے غلط کر دیا ہے, تحریف کی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شراب نوشی کا جھوٹا الزام لگانے کے لیے. اور پھر آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگایا لعنت کرانے کا, کہ وہ لعنت کراتے تھے, اس میں بھی آپ نے حدیث میں ڈنڈی ماری, تحریف کی. حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ منسوب واقعہ تھا ہی نہیں, بات کسی اور کی تھی, تو آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا کر وہ بھی ضعیف روایت آپ نے ڈنڈی ماری, تحریف کی, تحریف مانوی کی. ابھی آپ علماء کو کہتے ہیں کہ یہ علماء یہود والا کردار ادا کرتے ہیں. پھر آپ نے حدیث میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی کے یہ الفاظ اس حدیث میں داخل کرو کیے کہ اوے ظالم مغیرہ, اوے ظالم مغیرہ, 3 دفعہ کہا. ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ دنیا کی کسی کتاب میں, حدیث کی کتاب میں یہ ثابت کر دیں کہ کسی صحابی نے سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر پکارا, اوے ظالم مغیرہ, اوے ظالم مغیرہ, اوے ظالم مغیرہ 3 دفعہ, منہ مانگا انعام آپ کو دیں گے. یہ علماء یہود کا کردار ہے یا نہیں مرزا صاحب؟ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اپنی غلطی تسلیم کریں, ورنہ پھر تسلیم کریں کہ علماء یہود کا کردار آپ ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے مانوی تعریف کی, بات کچھ تھی, آپ نے کچھ اور بنانے کی کوشش کی اپنے مفاد کے لیے, اس پہ بھی ہمارا پورا ایک کلپ موجود ہے. تو علماء یہود کا کردار کس نے ادا کیا؟ صحیح کا ٹیگ لگا کر آپ نے کہا کہ صحیح الاسناد حدیث ہیں, ضعیف الاسناد روایات سے میرا پمفلٹ جو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر وہ ضعیف روایات سے پاک ہے. کتنی ضعیف روایت آپ نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ آپ نے خود کہا کہ امام اعمش تو امام المدلسین ہے, ان کی روایت کیسے آنے والی قبول ہو سکتی ہے؟ لیکن وہی روایت آپ کے مفاد میں آئی, وہی روایت آپ کے مفاد میں آئی, تو آپ نے اس کو اپنے پمفلٹ میں صحیح کا ٹیگ لگا کر پیش کیا, لکھا پمفلٹ کے سارے ورق پر صحیح الاسناد احادیث, اور اس میں وہ روایت بھی آپ نے ڈال دی. امام المدلسین اعمش کی تدریس اس وقت کہاں گئی تھی؟ علماء یہود کا کردار مرزا صاحب کون ادا کر رہا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اعمش کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے, اور دوسری طرف آپ اعمش کو امام المدلسین بھی کہہ رہے ہیں, اور تیسری طرف اپنے پمفلٹ میں اس کی آنے والی روایت بھی قبول کیے جا رہے ہیں. اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں, محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے. اور سفیان ثوری اور اعمش یہ 2 امام المدلسین ہیں, کیونکہ یہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے. یہ سب سے ورسٹ ترین قسم ہے تدلیس کی. علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ مجہول راوی کی روایت ضعیف ہوتی. خود آپ نے کہا نا, صحیح مسلم کے مقدمہ پڑھاتے رہے آپ لوگوں کو, اور خود مجہولین کی روایتیں آپ اپنے پمفلٹ میں ڈالیں, اور ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ روایتیں جہالت کی وجہ سے فلاں فلاں راوی کی ضعیف ہیں, اور آپ نے ابھی تک نہ اعلانیہ رجوع کیا ہے نہ اپنے پمفلٹ سے وہ روایتیں نکالی ہیں. تو علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ متروک راویوں تک کی روایات آپ نے پیش کی ہوئی ہیں. متروک سخت ترین ضعیف راوی, سخت ترین ضعیف راوی, اس کی روایتیں بھی آپ نے پیش کی ہوئی ہیں. ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے مرزا صاحب, آپ نے کہتے ہیں علی اور قرآن ایک ساتھ رہیں گے, علی اور قرآن ایک ساتھ. وہ روایت آپ نے مستدرک حاکم سے پیش کی, تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ابو سعید تمیمی راوی اس میں متروک ہے.
اور آپ نے ابھی تک اعلانیہ نہ رجوع کیا ہے نہ اپنے پمفلٹ سے اس روایت کو نکالا ہے. کون سی آپ لوگوں کو، علماء کو کہتے ہیں علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ خود آپ کا کردار کیا ہے مرزا صاحب؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے کفریہ عقیدے کا جھوٹا الزام لگایا. آپ نے کہا کہ ان کا عقیدہ کفریہ تھا، وہ حوادث کی ابتدا کے جو قائل نہیں تھے کہ بعض حوادث ایسے ہیں جن کی ابتدا نہیں ہوتی، تو یہ تو دیکھو کفریہ عقیدہ ہے. ایک علمی مسئلہ تھا. تو ہم نے بتایا کہ صحیح بخاری میں عین وہی عقیدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہوا. آپ کہتے ہیں نا یہ جو کتابیں پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہوئی ہیں. اگر آپ نے پڑھی ہوتی نا صحیح بخاری مرزا صاحب، تو آپ کو پتہ ہوتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عقیدہ وہی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا. آپ نے نہ اس کا کوئی جواب دیا اور نہ اس پر کوئی رجوع کیا، نہ اعلانیہ طور پر تسلیم کیا، اور نہ آپ نے کسی بھی طرح سے اپنی اس بات سے اعلان برات نہیں کیا ہے. تو علماء یہود کا کردار کیا ہوتا ہے مرزا صاحب؟ پھر آپ نے صحیح احادیث کو رد کرنا شروع کر دی. صحیح حدیث جس کو آپ نے اپنے پمفلٹ میں صحیح حدیث لکھا تھا، صحیح حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا کی تھی. آپ کو کیسے ہضم ہو سکتی تھی؟ یہ تو فضیلت تھی نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو صحیح حدیث آپ نے اس کو پمفلٹ میں لکھا، بعد میں خاموشی سے نکال دیا اور اب کہا کہ یہ حدیث جعلی ہے. پہلے صحیح کہا، پھر اس کو جعلی کہا، اور دلیل کوئی نہیں، بغیر دلیل کے جعلی کہا. اور اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے دو اماموں پر جھوٹا الزام آپ نے لگا دیا مرزا صاحب. آپ نے کہا کہ ہادی اور مہدی والی حدیث کو امام نسائی اور امام حاکم نے ضعیف کہا ہے. ہم نے آپ سے کب کا یہ مطالبہ کر رکھا ہے مرزا صاحب کہ یہ آپ کا جھوٹ اور بہتان ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بالکل بھی، بلکہ ائمہ تو اس کو صحیح کہتے رہے ہیں. امام نسائی اور امام حاکم نے قطعاً اس کو ضعیف نہیں کہا. اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے تو ہمیں پیش کریں، ورنہ یہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ ایک صحیح حدیث کو رد کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. تو علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے مرزا صاحب؟ نہ اس کا جواب دیا، نہ اس سے اعلانیہ رجوع کیا. کون علماء یہود کا کردار ادا کر رہا ہے؟ قیامت تک آپ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے. اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں، ان کے فضائل احادیث میں آئے ہیں، آپ چھپا لیتے ہیں، بیان نہیں کرتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، ہم اس پر پورے لیکچر دے چکے ہیں، میرا پورا لیکچر کئی سال پہلے کا یوٹیوب پہ موجود ہے، فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے. اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. اس میں درجنوں فضائل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہوئے ہیں صحیح احادیث سے، صحیح الاسناد. اور ہم واقعی صحیح الاسناد جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. مرزا صاحب ایک مثال پیش کریں آپ، کوئی ضعیف روایت جو ہمارے نزدیک ضعیف ہو اور ہم نے اس کو پیش کیا ہو، ہمارے اصولوں کے مطابق ضعیف ہو اور ہم نے اسے پیش کیا ہو. کوئی تدلیس والی آن والی روایت مدلس کی ہم نے پیش کر دی ہو، کوئی ضعیف راوی کی روایت ہم نے پیش کر دی ہو. ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں. علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے مرزا صاحب؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میری زندگی معاویہ کو لگ جائے. ہاں، یہ کہاں ہضم ہوتی ہے آپ کو؟ کبھی بیان کیا آپ نے؟ آپ کے سامنے موجود ہے ماہنامہ السنہ میں، کئی سال پہلے السنہ 49-54 اس شمارے میں ہم نے لکھی تھی. اس کے بعد بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی اس کو پھیلایا اور کئی دفعہ ہم نے اس کی تشہیر کی. آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرمایا ہے، کبھی بیان کیا آپ نے اس کو؟ علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ میں نے تو حق پرست سیدنا معاویہ سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا سیدنا عثمان کے بعد. سیدنا عثمان کے بعد سیدنا معاویہ سے بڑھ کر کوئی حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس پر ہمارا پورا ایک یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو آپ نے کبھی اسے پیش کیا؟ علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے مرزا صاحب؟ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کریں تو آپ اس کو الجھانے کی کوشش کریں. وہ انشاءاللہ ہمارا پورا ایک لیکچر آ رہا ہے دفاع معاویہ، انشاءاللہ یہ 1-2 دن میں انشاءاللہ آ جائے گا، 3-4 دن میں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ جتنی خرافات آپ نے لیکچر نمبر 13 میں آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کی ہیں نا، وہ ساری باتیں آپ نے پہلے بھی چبائے ہوئے نوالے ہیں، بار بار آپ وہی چبائے جا رہے ہیں نا.
تو ان سب باتوں کا مزید انشاءاللہ تفصیل سے، ایک تو پہلے ہم دفاع کر چکے ہیں، تو ان سب باتوں کا دوبارہ پھر ہم انشاءاللہ تفصیل سے رد کریں گے، تو وہاں یہ بات بھی آ جائے گی انشاءاللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے جو علماء یہود کا کردار ادا کیا نا، وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ان ساری تحریفات اور ان ساری ڈنڈیاں مارنے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء یہود کا کردار کوئی اور ادا کرتا ہے۔ مرزا صاحب، علماء یہود کا کردار کون ادا کرتا ہے اس کا فیصلہ عوام خود کر لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مرزا صاحب، آپ نے کہا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ لکھا کہ احادیث کی 3 کیٹیگریز ہوں گی، یا وہ حلال و حرام کے حوالے سے ہوں گی، یا پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے ہوں گی، یا ترغیب و ترہیب کے حوالے سے۔ ان تینوں کیٹیگریز میں وہ احادیث نہیں لی جائیں گی جو صحیح نہ ہوں، کیونکہ یہ حدیث کا معاملہ ہے۔ بالکل صحیح ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ لیکن آپ کا اپنا عمل کیا ہے مرزا صاحب؟ آپ بار بار ہر تقریر، ہر لیکچر میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ خود کیوں نہیں اس کو سمجھتے مرزا صاحب؟ آپ الٹا عذر تراشنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں سانپ گھسنے والی روایت جامع ترمذی سے نقل کی اپنے پمفلٹ 5B میں، جس کو آپ کہتے ہیں ہائیڈروجن بم ہائیڈروجن بم۔ اس میں آپ نے ایسا بارود بھرا ہوا ہے جو بالکل ٹھس ہو گیا ہے نا، تو امام عامش آن کے ساتھ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پمفلٹ ہے نا ہائیڈروجن بم ہے، اور اس کے شروع میں آپ نے لکھا اس میں ساری روایات صحیح الاسناد ہیں اور یہ ضعیف روایات، من گھڑت روایات اور تاریخی جھوٹی روایات سے بالکل پاک ہے۔ پھر آپ نے اس میں امام المدلسین عامش کی آن والی روایت ذکر کر دی، اور پھر جب آپ سے کہا گیا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے تو آپ نے کہا جی اس کو البانی صاحب نے صحیح کہا ہے، تو ہم نے علم جمع کر دیا۔ یہ کون سا علم ہے جی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں باطل ہے، امام المدلسین کی آن والی روایت ہے یا تدلیس والی روایت باطل اور جعلی ہوتی ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم بن گئی ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے خود کہا کہ اس معاملے میں ایک روایت جو حسن بصری کی آن والی روایت تھی نا، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ہم البانی صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نہیں مانیں گے اس کو صحیح، ہم البانی صاحب کے ساتھ نہیں ہیں۔ البانی نے صحیح کہا ہے نا، تو ہم نہیں نا البانی کے ساتھ، البانی کے صحیح کہنے سے ہم کیا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب امام المدلسین عامش کی آن والی روایت آئی تھی اور آپ کے حق میں تھی نا، آپ کی خرافات پہ تھوڑا فائدہ دے سکتی تھی آپ کو، تو آپ نے اس کو لکھا کہ یہ البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کیوں نہیں آپ نے البانی صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا اس وقت؟ کیوں نے آپ نے کہہ دیا کہ ہم البانی صاحب کے ساتھ نہیں ہیں؟ جہاں آپ کی مرضی ہو، جہاں آپ کا فائدہ ہو، آپ البانی صاحب کے ساتھ ہو جائیں، جہاں آپ کا فائدہ ہو آپ شیخ زبیر صاحب کے ساتھ ہو جائیں، جہاں آپ کا فائدہ ہو آپ کسی اور امام کے ساتھ ہو جائیں، جہاں آپ کا نقصان ہو رہا ہو، آپ کی خرافات پر زد پڑ رہی ہو، وہاں آپ کسی کو چھوڑ دیں اور کسی کو چھوڑ دیں، کسی کو لے لیں۔ یہ کون سا طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملانا حرام نہیں بلکہ خالص کہہ کر بغیر بتائے بیچنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا حرام نہیں ہے، دودھ میں پانی ملا کر بغیر بتائے خالص کہہ کے بیچنا حرام ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ضعیف روایات پیش کرنا کوئی جرم نہیں ہے اتنا بڑا، لوگ پیش کرتے رہے ہیں، آپ نے بھی پیش کر دی تو چلو خیر ہے، پیش کر دی نا، آپ کو تو علم ہی نہیں ہے صحیح ضعیف کیا ہوتی۔ لیکن اصل جو خیانت آپ نے کی ہے، خالص کہہ کر بغیر بتائے بیچنا حرام ہے، تو آپ نے صحیح الاسناد کہہ کر بغیر بتائے کہ یہ ضعیف الاسناد ہے، آپ نے لوگوں کو ان کے عقیدے خراب کرنے کے لیے روایتیں لکھ کر دیں۔ یہ حرام ہے مرزا صاحب، یہ ملاوٹ ہے دین میں۔ دودھ میں ملاوٹ کرے تو مجرم ہے، دین میں آپ ملاوٹ کرتے رہیں، آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، لیکن آپ ان کو پھر بھی پیش کرتے رہیں، ان کو پھر بھی علم کہتے رہیں، تو یہ جرم کیوں نہیں ہے مرزا صاحب؟ یہ حرام کام ہے آپ جو کر رہے ہیں۔